لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طالب علم ساتھیوں اور اساتذہ کرام، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ. بڑی برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں کہ جو وہابی کرتے ہیں، جو دیوبندی کرتے ہیں، کہ اس ذکر کے اندر ان کی خباثت پوشیدہ ہوتی ہے. ذکر سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ذکر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جس طرح سے بھی ہو، یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی دن میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی ساعت میں ہو، وہ برکت والا ہے. لیکن ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے پھر جس سے وہ نسبت ہے اس سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اس ماہ مبارک کو نسبت ہے. تو اس نسبت کے حوالے سے، یعنی اس نسبت کے تعلق کے حوالے سے اور اس سے آدمی کا جو دل کا تعلق ہے اس کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو پھر اس کے اندر اور زیادہ برکت ہوتی ہے اور زیادہ ثواب ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت بنایا، رحمت للعالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عالم کے لیے رحمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ ان لوگوں کے لیے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ رحمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہ رحمت ہے اس دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت سے کہ جس طرح کے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کو ثواب حاصل ہوا، برکت حاصل ہوئی، ایسے کافروں کو بھی اس کی برکت حاصل ہوئی. کافروں نے بھی اس سے برکت حاصل کی. قرآن پاک میں آتا ہے، یہ عموماً ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مصیبت سے دوچار نہیں کرے گا. تو یہ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ہوں تو اس وقت تک کافروں پر بھی عذاب نہ ہو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اور اس گھڑی اور اس سال کو وہ سال برکتوں کا سال تھا. وہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بانٹنے کا سال تھا. اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ بچے تھے، بچیاں نہیں تھیں. اب جو پیدا ہوئے وہ لڑکے تھے، لڑکیاں نہیں تھیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ایسی نعمت ہے، اولاد کی نعمت اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے.
جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی نعمت سے محروم ہے. اور اولاد کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت لڑکا ہوتا ہے. لڑکی کو ہر دور کے اندر والدین نے اچھا نہیں سمجھا. والدین نے لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا. وہ کیوں نہیں سمجھا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں کئی وجوہات ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی آمد ہے کہ لڑکیاں بھی والدین کے لیے رحمت بن گئیں. جن کو والدین رحمت سمجھتے تھے، جن کو والدین مصیبت سمجھتے تھے، حضور کی آمد پر وہ بھی رحمت بن گئیں، وہ بھی اللہ کا انعام ہو گئیں. حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، تربیت کرے، تو فرمایا اس کے لیے جنت لازم ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. اور کہا یا رسول اللہ کہ اگر 1 لڑکی ہو تو آپ نے فرمایا کہ 1 لڑکی ہو تو اس کے لیے بھی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکیوں کے بارے میں کہا. تو ایک عام خیال جو تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نعمت دی تو حضور کے طفیل سب لڑکے ہی دیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، آپ کا چچا حقیقی چچا تھا، آپ کا چچا تھا حقیقی چچا تھا، سوتیلا چچا نہیں تھا، ابو لہب، کہ جس کی مذمت میں ایک پوری سورہ قرآن میں ہے. کوئی شخص نہیں کہ جس کا یعنی کسی کافر کا کہ جس نے حضور کا انکار کیا ہو اور اس کا نام یا لقب قرآن میں ہو اور اس کی مذمت قرآن کے اندر ہو. صرف یہ ابو لہب ہے کہ جس کی قرآن میں مذمت ہے. یہی شخص کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی سویبہ، عام طور پر صوبیہ کہا جاتا ہے، تو صوبیہ نہیں سویبہ لونڈی تھی. اس نے جا کر ابو لہب کو کہا کہ مبارک ہو، تمہارے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے جب لونڈی نے جا کر یہ بشارت دی تو اس نے ایسے انگل سے اشارہ کیا، اس انگل سے اشارہ کیا کہ تو اس خوشی میں آزاد ہے، تو اس خوشی میں جو تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے اس میں تو آزاد ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے، صحاح کی حدیثوں کے اندر ہے کہ خواب میں ابو لہب کو جب مر گیا تو دیکھا گیا، پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا؟ تو کہا کہ بہت ہی میرے ساتھ برا سلوک ہے، جہنم میں میں جلتا رہتا ہوں. سوائے اس کے کہ جب پیر کا دن ہوتا ہے کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جس وقت ولادت ہوئی اور مجھے خوشخبری دی گئی تھی تو میں نے ان کی خوشی کے اندر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اور انگلی کا اشارہ کیا تھا. تو اس انگلی سے دودھ نکلتا ہے، اس وقت اس دن میں اس کو چوستا ہوں تو میرے عذاب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ حضور کی آمد اور حضور کی ولادت کی خوشی میں کہ ایک کافر جو بدترین کافر تھا، بدترین حضور کا دشمن تھا، اس کے بیٹوں کے 2 بیٹوں کے نکاح میں حضور کی صاحبزادیاں تھیں. اس شخص نے حضور کی دشمنی کے اندر اپنے بیٹوں سے ان کو طلاقیں دلوا دی. حضور کی دشمنی کے اندر وہ اس حد تک تھا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا اس کے اندر دشمنی، اور سگا چاچا تھا، بہت قریبی، انتہائی قریبی تھا اور انتہائی دشمن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ عطا فرمایا. اور اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق صادق ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہو اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. ہم نماز پڑھیں، کتنی ہی خشوع و خضوع سے ہم نماز پڑھیں، کتنا ہی ہم اچھا وضو کریں، کتنا ہی ہم اچھے کپڑے پہنیں، کتنی ہی ہم اچھی خوشبو لگائیں، پاک صاف جگہ پر پڑھیں، کوئی لمحہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، صرف وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. اس نماز کے قبول ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر 1 منٹ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہوگا تو اس کے قبول ہونے کے اندر کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور کا ذکر یہ اللہ کا کام ہے. حضور کا ذکر یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کا دوسرا کام کوئی نہیں ہے. اللہ کا کام کوئی نہیں دوسرا کہ وہ کوئی دوسرا کام کرتا ہو، نہیں. وہ دوسرا کام جب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کون ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے، بس یہ ہے اللہ کا کام، باقی جو کام ہے. لیکن حضور کا ذکر کوئی لمحہ، کوئی آن، کوئی گھڑی خالی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرتا ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر کرتا ہے. یصلون علی النبی، اللہ حضور پر صلاۃ بھیجتا ہے، تو صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہی ہے. صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، پیار کا ذکر، عشق کا ذکر، محبت کا ذکر ہے. تو جب یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کیسے رد کرے گا کہ جو اس کا اپنا کام ہے. سبحان اللہ. جو شخص وہ کام کرے گا کہ جو اللہ کا کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ تم لوگ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے متصف کرو. اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے متصف کرو تو اللہ کا خلق جو ہے، اللہ کا جو کام ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرنا. اس لیے آپ بچے اور آپ بچوں کے استاد تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہماری طرف سے آپ کو اس کی مبارک ہو کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت پاک کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب بچوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. اس جامعہ راشدیہ کے سرپرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکت عطا، اور زیادہ برکت عطا، بہت زیادہ برکت عطا، بے شمار برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس سرپرست کو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، پدموں نہیں، بے شمار رحمتوں کا نزول، اور موجودہ سجادہ نشین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ راشدیہ کے فیوض و برکات کو صرف سندھ کی حد تک محدود نہیں رکھے، بلکہ اس کو آگے بڑھا کر پورے پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر نہیں بلکہ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات کو پھیلا دے.